मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख़याल किया। जमीयत उलमा पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का 8 नुकाती एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ किया और इसमें सबसे पहला पॉइंट 1973 के आईन, जिसको अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर बनाया था, इसके मुकम्मल नफाज और बालादस्ती के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। 8 नुकाती एजेंडे की आखिरी शिक यह है कि जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो अपनी हुकूमत में शरई, दीनी और मजहबी मामलात में जमीयत उलमा पाकिस्तान की मुशावरत से अमल करेंगे और सीट एडजस्टमेंट भी दोनों पार्टियों की होगी। इस सारी सूरत हाल में जमीयत उलमा पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 8 नुकाती इत्तेहाद वक़्त की ज़रूरत है। हमें कभी उम्मीद है कि इस इत्तेहाद के मुस्बत नताइज निकलेंगे। हल्का PB 40 से जमीयत उलमा पाकिस्तान के उम्मीदवार मीर शाह करीम मेंगल मरकज़ के इत्तेहाद के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर रियाज अहमद शाबानी के हक़ में दस्तबरदार होंगे। तो बाकी इंशाअल्लाह जितने भी हमारे कारकुनान हैं, हमारे दोस्त हैं, उलमा किराम हैं, जहाँ जहाँ पे 40 पे 46 पे हैं, इंशाअल्लाह मलिक रियाज अहमद साहब का, शाबानी साहब का भरपूर ताउन करेंगे इनके साथ। और 45 में 45 आप कहें जी सर, हम 45 में भी इंशाअल्लाह साथियों को कह देंगे। तो ये सूरत हाल है आज के बाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाह साहब का और शाह करीम मेंगल जो कि ज़िला कोयटा का प्रेसिडेंट है। मैं मौलाना सिराज अहमद ज़िला गुलजार का सदर और उनके तमाम उलमा कराम और साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क की मैशियत को ठीक करने के लिए, इस मुल्क में अमल लाने के लिए, खुसूसन बलूचिस्तान में एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए और बलूचिस्तान में लोगों को रोज़गार देने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन फ़ैसला करके और हम पीपल्स पार्टी की तरफ से पार्टी की मरकज़ी क़यादत जनाब आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से मैं शाह साहब का और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट है PB 46 और PB 45 में जितने भी इनके जो पैरोकार है, जो मानने वाले हैं, उन लोगों ने पीपल्स पार्टी का हिमायत करने का ऐलान किया है। चाहता हूँ जमीयत उलमा पाकिस्तान के सूबाई सदर का सैयद मोमिन शाह जैलानी साहब का और PB 46 के जो कैंडिडेट थे जमीयत उलमा पाकिस्तान के मीर शाह करीम मेंगल साहब और मौलाना सिराज अहमद ज़िला गुलजार के सदर हैं उनके, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में जो फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसके दूररस नताइज होंगे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कि मोमिन शाह साहब ने कहा कि इस्लामी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 में जो काम किया, सबसे बड़ा काम यही था कि कादियानियों को काफर करार देना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमों के लिए आवाज़ बुलंद की है और ख़ुसूसन जो सरियाब के मसाइल है, जैसे मीर शाह करीम मेंगल साहब ने हमारे हक़ में विड्रा किया, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरियाब में मजबूत होगा और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इनको साथ लेकर चलें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से सूबाई खुद मुख्तियारी एक वाज़िया पैगाम था 2008 के बाद NFC अवार्ड के मद में अरबों रुपए बलूचिस्तान को जो मिलते हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। अगर 2024 में इंशाअल्लाह यहाँ के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा करेंगे, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ सरियाब के अवाम को, अगर आप लोगों का साथ होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे पहले यहाँ पे काम किया था, जैसे पहले यहाँ पे रोज़गार दिया था, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए थे,
انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وہی منشور ہوگا، وہی روزگار ہوگا، وہی صحت کے حوالے سے، وہی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ سریاب ایک ایسا علاقہ ہے، یہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری جو عروج پہ پہنچا ہے، اس کے بعد ہمارے نوجوان کافی غلط راستے پہ، جیسے منشیات کا لعنت یہاں پہ عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو اقتدار میں آ کے روزگار دے گا، اور یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں جن میں سر فہرست پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ابھی آج کل جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں یہ مسئلے سارے فہرست ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ یہاں سے کامیاب ہوگا، جیسے دوستوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، جمعیت علماء پاکستان کے امیدوار نے، جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی صدر صاحب نے، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اور سریاب میں جیسے آپ کا مشن ہے ترقی خوشحالی کا، ایسے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مشن یہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا دور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور اس سے ایک اچھا میسج یہاں کے عوام کو ملا ہے کہ اگر جو مرکزی سطح پہ بلوچستان کا مسئلہ ہوگا یا اور ہمارے مسئلے ہوں گے، ان کا واحد حل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ جناب سید مومن شاہ صاحب، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فورٹی حاجی میر ریاض کے حق میں دستے بردار ہوا ہوں، شکریہ، مہربانی۔ شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے قائد کی ملاقات ہوئی اور یہ اتحاد ہوا، آیا یہ اتحاد؟ گزارش یہ ہے کہ جو مرکزی ملاقات ہوئی ہے صدر صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی، اس میں یہی طے پایا کہ 8 نکاتی فارمولہ انہوں نے بنایا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی بات ہوئی ہے۔ صرف ہمیں مرکزی سطح پر یہی ہدایت ملا ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی ڈیرہ مراد جمالی میں ہمارے 2 کینڈیڈیٹ تھے، NA کے تھے اور PB کے تھے، وہ وہاں پہ ہم نے بٹھا دیا ان کو۔ یعنی بلوچستان میں انہوں نے یہی ہدایت ہمیں کر دی کہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں PP کے حق میں آپ وڈرا کریں۔ باقی پنجاب میں جو انہوں نے PP کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، وہاں پہ کچھ سیٹیں انہوں نے ہمیں دیا ہیں، قصور علاقوں میں، لاہور میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں کچھ علاقے ہیں، وہاں پہ کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا اتحاد قائم و دائم رہے گا اور پورے ملک کی سطح پر۔ بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے اس اتحاد کے بارے میں، خصوصاً جو بلوچستان میں جمعیت علماء پاکستان جو ہے بہت بڑی اسلامی حوالے سے جماعت سمجھی جاتی ہے، انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور مرکزی میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، کہ ایسے وقت میں مرکزی سطح پہ جو پارٹی کے چیئرمین پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری اور جمعیت علماء پاکستان کے سربراہان کی آپس میں میٹنگ ہوا ہے، اس سے بہت بڑا الحمدللہ فرق پڑے گا۔ ان کے پیروکار ہر حلقے میں ہے، بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں ہے، خصوصاً بلوچستان کے ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا حکومت یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گا، جس طرح کے بڑوں نے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کیا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، ہم یہاں سے جیتے، اگر بلوچستان میں اللہ پاک نے ہمیں حکومت بنانے کا موقع دیا، شاہ صاحب سے، ان کے بڑوں سے ہم بیٹھ کے، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کو جو ماننے والے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جتنے بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم حد الوسع کوشش کریں گے کہ ان کا مسئلہ ہم حل کریں۔ اچھا میر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اتحاد شاہ صاحب والوں کے ساتھ ہوا ہے، اور جہاں جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑتا ہے ہم لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، جہاں ہم کمزور ہیں، جہاں دوست ہمارے حمایت کر رہے ہیں۔ فی الحال تو بھی 7 دن رہ گئے الیکشن میں، ہم فی الحال اکیلا ہی الحمدللہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں ٹارگٹ کیا ہے کہ کتنے سیٹ اس بار بلوچستان سے لے گی؟ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے پچھلے 5 سال کی بے روزگاری اور نااہل حکمران کو دیکھتے ہوئے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں جھوک در جھوک شامل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 16 سے 17 سیٹ بلوچستان میں لے کے ہم انشاءاللہ تعالی کسی چھوٹے پارٹی سے مل کے یہاں حکومت بنائیں گے۔
سر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا؟ انشاءاللہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی سے ہوگا، وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی سے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے، جس طرح بولان کا یہ واقعہ پیش آیا اور دیگر مقامات پر بھی جو امن امان کے کئی قسم کے مسائل ہیں، آیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے؟ بالکل الیکشن ہو پائے گی۔ دیکھیں ہمیں تو مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنا ہے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جتنا دہشت گردی کی ضد میں ہم نے پورا قیادت شہید کروایا ہے، ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ہمارے ورکر جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا اور ہم الیکشن جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی۔ بہت